محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ، بڑی عظمت والا مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بزرگ اور نوجوان اور بچے قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھا، وہ بھی رمضان میں روزے سے تھے اور ہمارے بیچ میں تھے، لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہم اور آپ ابھی موجود ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ پتہ نہیں اگلے سال اگلا رمضان ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ابھی جو رمضان ہمارے اور آپ کے سامنے میں چل رہا ہے، اس کی جتنا بھی ہو سکے ہم اور آپ اس کی قدر کرنے والے بنیں۔ یہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں جو ہے پہلے رمضان کو جو ہے کہ جنت کے دروازہ کو جو ہے کہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت جو ہے وہ بندوں سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں اور مہینوں کے مقابلے۔ اس مہینے میں جو ہے اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ بندوں سے زیادہ قریب کر دی جاتی ہیں، کیونکہ شیاطین جو ہے انسان کو ہر طریقے سے جو ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے،
لیکن روزہ دار کو جو ہے وہ وسوسہ ڈالنے میں جو ہے کہ وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ شیاطین کا وسوسہ جو ہے کہ اس روزے میں جو ہے کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں جو ہے کہ وہ قید کر دیا جائے۔ اب جو ہے 11 مہینہ جو ہم اور آپ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں جو ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، اور اس بھوک اور پیاس کی گرمی اور اس کی آگ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے جو پچھلے گناہ ہے، ایک روزے کے بدلے میں جو ہے ایک روزے کی جو گرمی اور پیاس کو اس نے برداشت کیا ہے، اس پیاس اور گرمی سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ کو اٹھا کر کے جو ہے اس آگ کے بھٹی میں جو ہے کہ اس کو جلا کر کے راکھ کر دیتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ ایک آدمی بہت سارا جو ہے کہ وہ لکڑی اکٹھا کر دے، پہاڑ جیسا لکڑی اگر وہ اکٹھا کر دے اور اس کے اندر ایک ماچس کی اگر تیلی لگا کر کے اس کو جلا دیا جائے تو وہ راکھ کتنا بنے گا؟ تھوڑا سا بن جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے جو ہے کہ ایک حیلہ اور بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ حیلہ اور بہانہ یہ مقدس یہ مہینہ، اس مہینے کی گرمی جو ہم برداشت کرتے ہیں، اس کی بھوک اور پیاس کو جو برداشت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھٹی میں جو ہے ہمارے پچھلے گناہوں کو اٹھا کر کے جو ہے کہ اس بھٹی میں جلا کر کے راکھ کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ جیسا اس نے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ تو روزہ دار کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ اس کے روزے کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جلا کر کے راکھ کر دیتے ہیں۔ اور یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اور آپ کو جو تراویح کا جو وقت دیا ہے، پھر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے اور پھر روزے کی حالت میں جو ہے بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، بند کمرے میں ہے، اس کمرے میں ایک فریج بھی ہے، اس فریج کے اندر جو ہے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے میوے بھی ہے، اس کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی بھی ہے، لیکن بندہ اس فریج کو کھولتا ہے کسی ضرورت سے، اس کے اندر شربت رکھتا ہے، اس کے اندر کھانا رکھتا ہے، لیکن جو ہے کہ وہ اس کے اندر سے پی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں یہ گمان ہمیشہ 24 گھنٹہ رہتا ہے کہ یہ کام اگر میں کر رہا ہوں چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن میرا رب جو ہے کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے کھا نہیں سکتا ہوں، بلکہ میں بھوک کی گرمی کو برداشت کر سکتا ہوں، پیاس کی گرمی کو جو ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ ٹھنڈا پانی مجھے برداشت نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ کلیم اللہ کے نام سے منسوب ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے کہ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ آپ جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، میں تو آپ سے باتیں کرتا ہوں، لیکن آپ یہ بتلائے کہ ہمارے اور آپ کے اندر فاصلہ کتنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ،
میں تم سے کلام ہوتا ہوں، میں تم سے باتیں کرتا ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان جو ہے کہ 70,000 نور کے پردے حائل ہیں۔ 70,000 نور کا پردہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین حائل ہے۔ کتنے پردے ہیں؟ 70,000 پردے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان میں حائل ہے۔ اور ایک پردے کی لمبائی اور چوڑائی آپ کے پورے دنیا کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہو کر کے جو ہے کہ ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، آپ کا کوئی ایسا بندہ تو ہوگا جو آپ کے قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، وہ میرا خاص بندہ ہوگا، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ وہ میرا بندہ جب وہ دن بھر روزہ رکھے گا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا اور بھوک کی گرمی کو برداشت کرے گا، جب اس کے لیے افطار کا وقت ہوگا، جیسے ہی سورج غروب ہوگا، افطار کا وقت ہوگا، اس کا اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک روزہ دار کے لیے، اس امت کے لیے جو رب اور بندے کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں، لیکن ادھر نبی اور رب کے اندر پردہ ہے، وہ بھی 70,000 نور کے پردے ہیں۔ لیکن یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی، یہ امت محمدیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس امت کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ میرا بندہ اس وقت جو مانگے گا، اس کو بھوک اور پیاس لگی ہوگی، سورج غروب ہونے والا وقت ہوگا، اس کے کھانے کا وقت ہوگا، اس سے پہلے یہ میرے سے جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ نماز پڑھے گا، میں اسے جنت عطا کروں گا۔ میرا بندہ حج اور عمرہ کرے گا، اس سے میں جنت عطا کروں گا۔ اور میرا بندہ جتنا نیک اعمال کرے گا، اس کا جو ہے کہ اس کا بدلہ میں جنت عطا کروں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ جو ہے اس کے بدلے میں اسے جنت عطا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، دوسری روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ۔ پہلی روایت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ دوسری روایت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں۔ نماز کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائے گا، دیگر عمل کے اندر اللہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ کا بدلہ جو ہے کہ میں خود اسے عطا کروں گا۔ تو یہ روزہ دار کی اتنی مقام اور اتنا مرتبہ ہے، لیکن بہت سارے ہمارے نوجوان اب بھی صحت اور تندرستی ہونے کے باوجود بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ انسان کے صحت کے لیے، اس کے لیے اکثر اوقات بھوکا رہنا بہتر ہے۔ اگر آپ کو صحت، اپنا باڈی اگر صحیح رکھنا ہے تو اطباء لکھتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات جو ہے کہ وہ بھوکا رہے تو ان کی صحت جو ہے کہ وہ اچھی رہے گی۔ بالمقابل کہ اگر کوئی آدمی دن بھر کھاتا رہتا ہے تو اس کی صحت جو ہے کہ وہ خراب ہو جائے گی، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے کہ اس کا کھانا اس کو خود کھا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات میں آپ لوگ دیکھتے ہوئیے گا
کہ بہت دبلا پتلا آدمی جو ہے وہ کھانا کھائے گا 2 پلیٹ، دیکھنے میں اس کی صحت بالکل ایسی لگے گی جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم بالکل دبلا پتلا، آندھی آئے گی اڑا کر کے چلا جائے گا، لیکن اس کا خوراک آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ ہوگا۔ تو کبھی کبھی کھانا بھی جو ہے کہ انسان کو اس کی صحت کے لیے مضر بن جاتا ہے۔ اور اطباء نے اس کو جو سرچ کیا ہے کہ یہ مسلمان 1 مہینہ روزہ کیوں رکھتا ہے، اس کی شریعت میں کیوں ہے یہ، تو یہ بتلاتے ہیں کہ وہ یہ سرچ کر کے کہ 11 مہینہ انسان کھانا کھاتا ہے، اس کا معدہ جو ہے کہ اس کی مشین جو ہے وہ 11 مہینہ مستقل چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کسی موٹر گاڑی کو اگر 11 مہینہ چلاتے رہے اس کو بند کروے نہیں کرے تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ پتہ چلا کہ 2 مہینہ کے اندر میں وہ کباڑ میں چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دن بھر گاڑی چلا کر کے آئیے، شام کو اس کو ریسٹ چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کو 24 گھنٹہ چلاتے رہے پھر کیا ہوگا؟ وہ بہت جلد کباڑ میں چلا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے 11 مہینہ ایک مومن بندہ کھانا کھاتا، اللہ کہتا ہے کھاؤ، خوب پیو، جب اللہ کا حکم ہے تو خوب کھاؤ خوب پیو، لیکن جب اللہ کہتا ہے کہ اب کھانا بند ہو گیا، اب نہیں کھانا ہے، تو نہ کھانے میں ثواب ہے۔ تو 1 مہینہ جو ہے کہ ہمارے باڈی کا کیا ہوتا ہے؟ سروسنگ ہوتا ہے۔ پھر ہمیں جو ہے اطباء اور حکماء اس کو جو سرچ کرتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اگر 11 مہینہ آدمی کھانا کھاتا ہے، 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے کہ اس کو کینسر کا مرض جو ہے نا اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ کتنا مضر بیماری ہے یہ کینسر، لیکن اگر 1 مہینہ آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس بھوک کی وجہ سے جو ہے کہ اللہ اس کو جو ہے نا کینسر کے مرض سے جو ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم روزہ سے رہیں گے، ہم نہیں کھانا کھائیں گے، ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ ارے صحت کا مالک اللہ کی ذات ہے، آپ لاکھ کھا لیں لیکن اللہ کو اگر صحت نہیں دینا ہوگا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس سال چاہے جتنی بھی گرمی ہو جائے، چاہے جتنی بھی جو ہے کہ ہمیں پریشانی لاحق ہو، ہمیں جو ہے کہ ایک بھی روزہ جو ہے کہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ پتہ نہیں کہ یہ روزہ یہ ہمیں آج مل رہا ہے، پتہ نہیں اگلے سال میں ہم میں سے کتنے لوگ یہاں زندہ رہیں گے، کتنے لوگ ہم میں سے چل دیں گے، اگلے رمضان میں ہم میں سے کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، 11 مہینہ ہم نے کام کیا ہے، 11 مہینہ ہم نے کام کر کے ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہے، اگر اس مہینے میں اگر ہم نے کام کو تھوڑا کر دیا ہے، اگر ہم نے اس کام کو ہمارا جو نوکری ہے اس کو تھوڑا کر لے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے آپ کے پورے فیملی کو جو ہے نا کہ پال دے گا۔ 11 مہینہ آپ نے کام کرنا ہے، 1 مہینہ جو ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے کام کو مختصر کر لے، تھوڑا کر لے۔ آپ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں دوسری جگہوں میں، اس مہینے میں 4 گھنٹہ کر لے، برداشت نہیں ہوتا 2 گھنٹے کر لے، اگر اس میں اتنا بھی برداشت نہیں ہوتا ہے 1 مہینہ چھٹی کر لے اللہ کے واسطے، اللہ آپ کے سب کاموں کو جو ہے کہ سنوار دے گا۔ پہلے آپ اور ہم اور آپ جو ہے کہ کر کے دیکھیں، اللہ کی ذات پر یقین کر کے دیکھیں، تب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا بدلہ خود دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اس مہینے میں بھی اگر ہم نے محروم رہ گیا ان کی رحمت سے، تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دوسرا کوئی خدا نہیں ہے کہ جو آپ کے زندگی کو سنوار دے، آپ کی بگڑی کو بنا دے، آپ کی صحت کو بنا دے، آپ کی بیماری کو ٹھیک کر دے۔ اگر ہے وہ ذات تو وہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری ہر چیز کو جو ہے کہ وہ بنا سکتا ہے، وہ بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑی خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا یہ موقع ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم اللہ کے سامنے میں روئے، اللہ کے سامنے میں گر گرائے۔ اللہ کی ذات کتنی رحیم ذات ہے کہ دیکھیں کہ اس مہینے میں جو ہے رمضان کے مہینے میں ایک نفلی عبادت کو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ 70 جو ہے کہ فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ کر دیتے ہیں کہ نہیں کر دیتے ہیں؟ اور بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ ایک نیک عمل کو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ 100 گنا تک کر دیتے ہیں۔ کتنا اللہ کی ذات رحیم ہے۔ تو ہم اور آپ
اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اب 30 دن یا 29 دن روزہ رکھا، اب یہ کہ ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں ہمیں اور آپ کو امتیاز کرنا ہے۔ بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر لیے، لیکن روزہ ہمارا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ قرآن کے اندر فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ اے مومنو تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہے کیا چیز؟ بھوک اور پیاس کو تو برداشت کر لیا، لیکن روزے کی گارنٹی تو لے کر کے جاؤ ساتھ میں کہ ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی وہ چیز کا نام ہے کہ ایک انسان ہے اور وہ گناہ کرنے پر قادر ہے اور گناہ بھی اس کے سامنے موجود ہے، لیکن وہ اس کو کوئی ٹوک نہیں رہا ہے۔ گناہ پر قادر ہے، گناہ اس کے سامنے موجود ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اے اللہ میں یہ گناہ کرتے ہوئے جو ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، میں تو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے۔ بندہ جو ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے جو ہے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اسی کا نام ہے تقوی۔ کہ ایک انسان گناہ پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھ کر کے اور اللہ سے شرم محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تو دیکھ رہا ہے، تیرے دیکھتے ہوئے مجھے یہ گناہ کرنے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اس لیے میں اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی کا نام ہے تقوی۔ اب جو ہے ہم روزے سے ہیں اور دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، دن بھر ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں، دن بھر ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، دن بھر موبائلوں کے اندر روزہ پاس کرتے ہیں، روزہ رکھ کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب روزہ رکھ کر کے کیا کرے، 1-2 فلم دیکھ لیتے ہیں ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، آپ موبائلوں کے اندر فلموں کے اندر اپنے ٹائم کو گزار رہے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ موبائل کے بجائے آپ اللہ کے ذکر کے اندر، قرآن کے اندر اپنے وقت کو گزارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے سینے کے اندر جنت کا پانی اتار کر کے آپ کے سینے کو سیراب کر دیتا۔ آپ موبائلوں کے ذریعے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں کہ ہم روزے سے ہے موبائلوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ننگی ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روزہ ہے، آپ کے آنکھ کی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے دماغ کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہم اپنے جو ناپ اور تول جو کرتے ہیں، جو بزنس بیپار کرتے ہیں، اس کے اندر کمی اور بیسی نہ ہو۔ آپ روزے سے ہیں، آپ کسی کی غیبت بیان نہ کریں، آپ کسی کی چغلی نہ کریں، آپ اپنی زبان سے جھوٹی بات نہ نکالیں۔ آپ روزے سے ہیں، آپ گندی چیزوں سے اپنی نظروں کو بچائیں، آپ موبائلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، آپ ایسی جگہوں پر آنکھوں کو استعمال نہ کریں جہاں پہ جو ہے کہ بے حیائی اور فحش چیزیں جاری ہوتی ہو۔ آپ اپنی کانوں سے کسی کی چغل خوری نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کیونکہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ جس طریقے سے 1 مہینہ روزے کی حالت میں پانی نہیں پی سکتے ہیں، روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، تو اس چیز سے بھی تو پرہیز کریں۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے
کہ ہم روزے سے ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، اسی طریقے سے آپ گمان کریں کہ ہم میرا روزہ ہے، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، ہم جو ہے کہ موبائل نہیں دیکھیں گے، ہم فلم نہیں دیکھیں گے، اپنی زبان سے گندی الفاظ نہیں نکالیں گے، ہم برائی جگہوں پر نہیں جائیں گے، ہم بازار جانے سے پرہیز کریں گے، ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، ہم قرآن پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن کو نازل فرمایا ہے اسی مہینے کے اندر فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو اس مہینے میں اتارا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اس کو نزول فرمایا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، اور سب سے بڑی چیز اس رمضان میں ہمارے اور آپ کے لیے جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات چیت بند تھی، یہ مہینہ میں جاری کر لے، اس مہینے میں بات چیت شروع کر دے، ایک دوسرے کے اندر صلح کرائے، ایک دوسرے کے اندر اتحاد اتفاق کا ماحول بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بھائی چارگی کا جو ہے کہ ماحول بنائے۔ اس مہینے میں جو ہے ہم نے جو پچھلے مہینے میں جو کیا سے کیا، اللہ کے سامنے میں معافی مانگے اور ایک دوسرے کے سامنے میں جو ہے کہ صلح کرائے، ایک دوسرے کے ساتھ میں گلے ملنے والے بن جائیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس رمضان مبارک کا سب سے اہم اور بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے دل کی صفائی کریں، اپنے دل کی صفائی کریں۔ یہ چھوٹا سا دل جو ہے نا، یہ اگر آپ کا دل صاف ہے پھر آپ کے لیے جنت واجب ہے۔ آپ اپنے دل کو صاف کریں، کسی بھائی کے خلاف آپ کے دل میں کوئی چیز ہے، اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیں، معاف کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو کوئی ستا رہا ہے، اللہ کے واسطے اس کو معاف کرنے والے بن جائیں، معاف کر دے اس کو، اللہ اس کو ایسا آپ کو ایسا بدل عطا فرمائے گا کہ یہ پہاڑ جو ہے کہ آپ کے قدموں میں چلی آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ اللہ کے واسطے معاف کرتے ہیں، معاف کرنے والے بن جائیں۔ گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے میں توبہ کرے، اللہ کے سامنے میں استغفار کرے، کیونکہ بندے کا کام ہی ہے گناہ کرنا۔ اگر جس آدمی سے گناہ نہ ہو تو وہ آدمی نہیں ہے، کیونکہ گناہ جو ہے کہ وہ فرشتوں سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے، نبی سے نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم ہے۔ لیکن بندہ جو ہے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے معافی مانگ لو۔ معاف کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے کوئی ہمیں مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تمہیں معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار کی وجہ سے جو ہے کہ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس مجمع میں جو ہے کہ اللہ سے دل میں کہا کہ اللہ اگر میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور میں نے جو ہے کہ اگر مجھے تو معاف نہیں کیا، میں نے اتنا سال جو ہے کہ میں نے تیرا نافرمانی کیا ہے، لیکن اس مجمع میں اگر میں کھڑا ہو گیا کہ میں گناہگار ہوں اور میری وجہ سے معافی نہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگ پریشان حال ہے، تو یا اللہ میری تو بے عزتی ہو جائے گی۔ بس یہ دل میں اس کی یہ بات اس کو سوچنا تھا کہ اللہ نے فوراً بارش برسا دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے مجمع میں ایک گناہگار ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اور آپ نے فوراً بارش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کے صدقے میں تو بارش ہوئی ہے، کیونکہ وہ میرا بندہ ہے، اس نے 40 سال سے گناہ کیا ہے، لیکن دل میں سوچا، اپنے آپ کے اوپر ندامت کیا کہ اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، آخر تو نہیں معاف کرے گا تو کون ہے تیرے علاوہ، بس تو میرے تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ آپ کہہ کر کے تو دیکھے، آپ ہاتھ اٹھا کر کے تو دیکھے کہ اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو ایسا دھل دے گا کہ آپ نے کبھی گناہ ایسا کر دے گا کہ سمجھیے کہ آپ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم لیا ہے۔ گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ ہم نے جو پچھلے سارے گناہوں جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو جو ہے کہ اللہ ہم سب کے اس روزے کی برکت سے اور اس رمضان کی برکت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو کچھ ہم نے گناہ کیا ہے اللہ کے سامنے میں کہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بولے زبان سے بولے، جس طریقے سے میں بول رہا ہوں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آپ بھی بولے، سب آدمی بولے مل جل کر کے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔